ایک وقت کی بات ہے، ایک عرب شہر میں بہت ہی امیر سوداگر رہتا تھا۔ مشہور تھا کہ وہ جس چیز کو چھوتا وہ سونا بن جاتی تھی۔ اپنی موت سے پہلے اس نے ساری دولت اپنے اکلوتے بیٹے عبداللہ کے نام کر دی۔ عبداللہ نہایت خوبصورت، ذہین اور دل کا سخی نوجوان تھا۔ کسی کی مدد کرتا، دوستوں کی خاطر داری کرتا اور اس کے دسترخوان پر روزانہ سینکڑوں مہمان کھانا کھاتے، مگر یہی سخاوت اس کی بربادی کا سبب بن گئی۔ سال بھر میں ساری دولت ختم ہو گئی اور وہ مفلس ہو گیا۔ شرمندہ ہو کر اس نے اپنا آباء و اجداد کا گھر بھی بیچ دیا اور بغیر کسی منزل کے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر روم کی ساحل کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا۔ دن ہونے کے باوجود اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عبداللہ نے تلوار کا دستہ مضبوطی سے تھاما اور محتاط نظروں سے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک ایک کھلی جگہ پر پہنچا جہاں ایک لڑکی درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ پاؤں میں رسی بندھی تھی، گردن سے خون ٹپک رہا تھا اور نیچے رکھے پیالے میں 3 چمکتے سرخ قطرے تھے، مگر وہ خون نہیں بلکہ قیمتی لال تھے۔ جب عبداللہ نے قریب جا کر دیکھا تو ایک جادوئی طاقت نے اسے روک دیا۔ اس نے ایک لال اٹھایا اور اپنی پگڑی میں چھپا لیا اور یہ سوچا کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ اس نے کچھ اس طرح کا دیکھا ہے کہ جو حقیقت ہے، خواب نہیں۔ عبداللہ ایک انجان شہر میں پہنچا، چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اسی شہر کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو نہایت حسین اور خوبصورت تھی اور جادو کی عالمہ تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی شہزادی وزیر کے بیٹے سے شادی کرے، مگر شہزادی نے شرط رکھی کہ جس شخص کے پاس میرے جیسے 3 لال ہوں گے میں اسی سے شادی کروں گی۔ عبداللہ کا ایک لال دربار میں پہنچا، مگر شہزادی نے کہا مجھے تو یہ 3 ہی چاہیے، ایک کافی نہیں ہے۔ بادشاہ نے عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ 2 اور لال لائے ورنہ اپنی جان سے چلا جائے گا۔ عبداللہ دوبارہ جنگل گیا، وہاں وہی درخت، وہی لڑکی اب بھی لٹکی ہوئی تھی۔ تبھی آسمان پر کڑکتی ہوئی آواز آئی جو کہ بہت ہی خوفناک تھی اور اسی سے ایک جادوگر ظاہر ہوا۔ اس نے لڑکی کو نیچے اتارا، مگر عبداللہ نے ایک ہی وار میں جادوگر کا خاتمہ کر دیا۔ لڑکی نے اپنا نام روبی بتایا اور کہا کہ میں سمندر کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ جادوگر اس کے خون سے لال بناتا تھا۔ روبی نے وعدہ کیا کہ وہ لوٹ کر آئے گی اور عبداللہ کو اسی پر چھوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد روبی ایک شاہی دلہن کے روپ میں سمندر سے واپس آئی اور بادشاہ کو پیغام بھی لا کر دیا، روبی اب تمہاری امانت ہے، تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ جو جادوگر تھا وہ اس سے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اس کو قابو کیا ہوا تھا۔ لیکن روبی کسی صورت میں بھی اس جادوگر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ عبداللہ سے شادی کرنے چاہتی تھی۔ شادی کے بعد جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ واپس آ گیا ہے اور اس نے 2 لالوں کا تقاضا اس سے دوبارہ کیا، وہ گھر جا کر بہت پریشان ہوا۔ روبی نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو عبداللہ نے بتایا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ اس طرح کے 2 لال لے کے آؤ ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ روبی مسکرائی، اس نے اپنے بازو پر ایک زخم کا نشان لگایا، اس سے 2 قطرے خون جو زمین پر گرے تو وہ لال میں بدل گئے۔ روبی نے وہ لال اٹھائے اور عبداللہ کے حوالے کر دیے۔ اب بادشاہ کے پاس وہ 2 لال لے کر عبداللہ چلا گیا اور شہزادی کی پہلی شرط کو پورا کر دیا۔ جیسے ہی شہزادی کو وہ لال ملے تو شہزادی نے کہا کہ میں اب بھی وزیر کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی جب تک مجھے وہ دودھیا رنگ کے موتی نہیں ملیں گے جس سے میں اپنا ہار بنا سکوں۔ اب عبداللہ کو پھر سے بادشاہ نے یہی کہا، جاؤ دودھیا رنگ کے وہ موتی لے کے آؤ ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ تو عبداللہ جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے روبی کو ساری بات اور سارا ماجرا سنایا۔ روبی اس پر مسکرا دی اور اس نے ایک خط لکھ کر عبداللہ کو سمندر پر بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر تم آواز لگانا سمندر کے بادشاہ تو ایک دیوقامت جن باہر نمودار ہوگا، تم یہ خط اس کو دے دینا اور اس کا انتظار کرنا۔ روبی کا خط لے کر عبداللہ سمندر پر پہنچا اور جیسے ہی عبداللہ نے آواز دی تو ایک دیوقامت جن نمودار ہوا اور اس کو عبداللہ نے وہ خط دے دیا۔ 3 دن اس کا انتظار کرتا رہا اور 3 دن کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک جلوس تھا اور عبداللہ کو
وزیر کی بیٹی دی گئی، اس کا نام موتی تھا، اور اس کو وہ لے کر واپس آ گیا، اور اس کے آنے پر روبی نے اس کا خوب استقبال کیا اور دونوں کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ عبداللہ کی اور موتی کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ چند دن کے بعد جب عبداللہ نے روبی کو دوبارہ اپنے اس مسئلے کے بارے میں بتایا کہ مجھے وہ دودھیا رنگ کے موتی چاہیے، تو روبی نے کہا میرے ساتھ چلو۔ روبی جب اس کے ساتھ موتی کے پاس پہنچی تو اس نے موتی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اس کو بہت ڈانٹا اور ایک تھپڑ مارا تو موتی رونے لگی۔ وہ جیسے ہی رونے لگی، روبی نے سارے اس کے آنسو ایک پیالے میں جمع کیے جو موتیوں میں بدل چکے تھے، اور اس سے کہا کہ یہ لے جاؤ اور بادشاہ کے حوالے کر دو۔ وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ موتی اپنی بیٹی کے حوالے کیے، جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ تو اس نے کہا نہیں، ابھی بھی میں وزیر کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، ابھی میری ایک شرط اور باقی ہے۔ تو بادشاہ بہت پریشان ہوا، پر اس نے پھر سے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا شرط ہے؟ شہزادی نے اپنی تیسری اور آخری شرط رکھی کہ مجھے کستوری کی خوشبو چاہیے، جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ بادشاہ نے پھر سے عبداللہ کے سامنے وہی شرط رکھی کہ تم جاؤ اور وہ کستوری لے کے آؤ، ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ عبداللہ پھر واپس گیا اور روبی کے پاس جا کر پریشان ہونے لگا۔ روبی نے کہا کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہوتے، یہ خط لے جاؤ اور پھر سمندر کے کنارے آواز دو، اے سمندر کے بادشاہ، تو یہ جو جن آئے گا باہر اس کے حوالے کر دینا یہ خط، اور 3 دن اس کا انتظار کرنا۔ عبداللہ نے ایسے ہی کیا۔ اس نے جیسے ہی آواز دی تو وہی جن واپس آیا اور اس نے وہ خط اس کے حوالے کر دیا، اور 3 دن اس کا وہی انتظار کرنے لگا۔ اور جیسے ہی وہ واپس آیا تو ایک جلوس اس کے ساتھ تھا اور ایک اور دلہن اس کے ساتھ تھی، اور وہ بھی اس کے حوالے کر دی گئی۔ اس کا نام کستوری تھا۔ وہ اس کو لے کر واپس آ گیا اور اس کے جسم سے ایک بہت ہی اچھی خوشبو نمودار ہو رہی تھی، اور وہ جیسے ہی اس کو لے کر گھر پہنچا تو ایک بہت ہی خوبصورت خوشبو ہر طرف پھیل گئی، سارا محل خوشبودار ہو گیا۔ چند دن تو ان کے اچھے سے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عبداللہ پھر سے پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ جیسے ہی شہزادے نے اپنی بات شہزادی کو بتائی تو روبی نے اسے کہا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ اس کو کستوری کو لے کر دھوپ میں چلی گئی، اور جیسے ہی کستوری کا پسینہ نکلنا شروع ہوا تو روبی نے سارا پسینہ ایک ڈبی میں جمع کر لیا، اور وہ جتنی کستوری کی خوشبو تھی وہ ساری ایک ڈبی میں جمع کی اور عبداللہ کے حوالے کر دی کہ جاؤ بادشاہ کو دے دو۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس میں سے ایسی خوشبو تھی جو پورے محل کو معطر کر رہی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کو وہ باکس دیا اور کہا کہ اب تم اس سے شادی کر لو، وزیر کے بیٹے سے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو میرے لیے یہ 3 چیزیں لائے گا تو میں اسی سے شادی کروں گی۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ اس کی پہلے سے ہی 3 بیویاں ہیں۔ تو شہزادی نے کہا میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی، اور آخر کار بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی عبداللہ سے کر دی، اور وہ اپنی 4 بیویوں کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگا۔ جیسے ہی بادشاہ بوڑھا ہوا اس نے اپنی ساری جائیداد عبداللہ کے اپنے نام کر دی اور بادشاہ اس کو بنا دیا۔ عبداللہ نے اپنی ساری ریاست کا بہت خیال رکھا اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ سخاوت، صبر، عقل اور سچائی سے ہر آزمائش پر پورا اترا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں بہت محنت کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے۔ دانشمندی اور عقل ہی ہمیں کامیاب کرتی ہے۔